خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج پھر اپنے کلام کی خدمت کا موقع دیا۔ آج میں جس عنوان پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے سمسون کا کردار اور زندگی۔ قضات کی کتاب اس کا 13واں باب پہلی 5 آیات آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں رکھا، اور دانیوں کے گھرانے میں سرا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا۔ اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا، اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار میں یا نشہ کی کوئی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیزو، اس حوالہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ ایک عورت جو کہ بانجھ ہے اور اس کا خاوند منوہا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی، ایک دن خداوند کا فرشتہ اس عورت کے پاس آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو بانجھ ہے، تیرے کوئی بچہ نہیں، لیکن تیرے بچہ ہوگا، اور خداوند کا فرشتہ اس کو خوشخبری دیتا ہے، اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ خداوند کا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے خداوند کا نذیر ہوگا، اور اس کی ماں کو بتاتا ہے کہ دیکھ کوئی نشہ کی چیز نہ پینا، کیونکہ وہ نذیر ہوگا خدا کا۔ اب نذیر کے تعلق سے پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب میں سے آپ کے ساتھ ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ گنتی کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی مرد یا عورت نظر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ مے اور شراب سے پرہیز کرے، اور مے کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگور کا رس پیے، نہ تازہ یا خشک انگور کھائے، اور اپنی نظارت کے تمام ایام میں بیج سے لے کر چھلکے تک کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے، اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے، وہ اپنے باپ یا ماں یا بہن یا بھائی کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے، وہ اپنی نظارت کی پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ اب خداوند نے ایک قانون بنایا ہے، اور خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت قوم اسرائیل کو
یہ جو خداون کا عہد، خداون کا قانون، خداون کا حکم تھا، وہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت بیان کر دیا، بتا دیا کہ میرے لوگوں کو بتا دے کہ جو خداون کا نذیر ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس نے کیا کرنا ہے، اور کہاں تک اس وعدہ کے مطابق کہاں تک وہ خداون کا نذیر ہوگا تو اسے کیا کرنا ہے۔ خداون نے اپنا حکم جو تھا وہ اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت بتا دیا ہے۔ اب سمسون پیدا ہوا اور وہ خداون کا نذیر ہے بچپن ہی سے، اور ہم دیکھتے ہیں اس حوالہ کے اندر کہ خداون کا جو نذیر ہے اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں۔ اب دیکھیں، نذارت اس کے کندھے پر ہے، بچپن ہی سے خدا کا ممسوح ہے، خدا نے اسے زور دیا ہے، خدا نے اسے حکمت دی ہے، خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا، خدا اس کی حفاظت کرتا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خداون کے ممسوح نے غلطیاں کی ہیں اور کس طرح خداون اس سے الگ ہو گیا ہے۔ جب ہم قضات اس کا 14واں باب اور پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پہلی 3 آیات کے اندر، اور سمسون تمنت کو گیا اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی، اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی، سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو۔ اس کے ماں باپ نے اس سے کہا، کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تم نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنا چاہتا ہے؟ سمسون نے اپنے باپ سے کہا، اسی سے میرا بیاہ کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے کے اندر کہ یہ خدا کا ممسوح ہے، بچپن ہی سے ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہے، لیکن سب سے پہلی جو اس نے غلطی کی ہے، غیر قوم کی لڑکی کو پسند کیا ہے اس نے، اور خدا نے اپنے کلام کے اندر منع کیا ہے کہ نہ تم غیر قوموں کے اندر شادی کرنا، نہ اپنی بیٹیاں ان کو دینا، نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا قانون ہے، خدا نے منع کیا ہے جس کام کے لیے جو حکم خدا نے دیا ہے، لیکن خدا کا ممسوح اسی حکم کی پامالی کر رہا ہے۔ خدا کے بندہ نے خدا کے حکم کو رد کرتا ہے، اور اس نے غیر قوم کی لڑکی کو پسند کیا اور اپنے ماں باپ سے آ کر کہتا ہے کہ میری اس لڑکی سے شادی کروا دو، بیاہ کروا دو کیونکہ وہ مجھے پسند ہے۔ آج بھی مسیحی جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر مسیحی بیٹیاں بیٹے کس طرح غیر قوموں کے اندر گھل مل جاتے ہیں، غیر قوموں کی جو ہماری مسیحی بہنیں بیٹیاں ہیں وہ کس طرح غیر قوموں کی لڑکوں کو پسند کرتی، اور مسیحی بیٹے بیٹیاں کس طرح غیر قوموں کی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے ایسے احکام سے جو خدا کا حکم ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو سیکھیں۔ اس اخیر زمانہ کے اندر جو آخری ایام چل رہے ہیں، ہمارے نجات دہندہ منجی کی آمد ہونے والی ہے۔ عزیزو، خدا کا ڈر، خدا کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں اور خدا کی تابع داری کے اندر رہیں۔ جس کام کا خدا نے اپنے کلام سے منع کیا، اپنے کلام کے اندر حکم دیا، ہم نے ان تمام حکموں پر عمل کرنا ہے، نہ کہ خدا کے حکموں کی پامالی کرنی ہے، نہ کہ خدا کے حکموں کو رد کرنا ہے۔ سمسون مرد خدا، سمسون خدا کا بندہ، سمسون ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا ممسوح ہے، لیکن اس نے جو پہلی غلطی کی، غیر قوم کی لڑکی کو پسند کیا۔ لیکن جب اس کی ماں نے، اس کے باپ نے کہا کہ ہماری قوم میں سے تجھے کوئی لڑکی پسند نہیں، کیوں تو اس غیر قوم کی نامختون لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ لیکن اس نے کہا نہیں، میرا اسی سے بیاہ کرا دو۔ عزیزو، آپ
اگر خدا کے کلام کو آج تک رد کرتے آئے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں جو شخص بھی خدا کے کلام کو رد کرتا ہے خدا یہوہ پاک خدا اس کو رد کرتا ہے، اور جو شخص بھی خدا کے حکم کو نہیں مانتا وہ خدا کے کلام کو نہیں مانتا۔ خدا کا یہ تربیت کے لیے خدا نے دیا ہے۔ عزیزو، خدا کا بندہ، مرد خدا، خدا کا بندہ، خدا کا ممسو بچپن ہی سے ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہے، لیکن اس نے یہ غلطی کی ہے کہ نامختون لڑکی کو پسند کیا جس کا حکم خدا کے کلام میں ہے کہ تم غیر قوموں کی طرف نہ جانا، لیکن اس نے یہ غلطی کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اس نے غلطی کی وہ یہ ہے، خدا نے کہا ہے اپنے کلام میں کہ تو کسی مردہ کو، چاہے وہ تیرا بھائی ہو، چاہے وہ تیری بہن ہو، چاہے وہ تیرا باپ ہو، چاہے وہ تیری ماں ہو، تو کسی مردہ کو نہ چھونا اور اسے ہاتھ نہ لگانا، تو اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا۔ لیکن ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے کہ خدا کا ممسو جا رہا ہے، ایک شیر اس کے سامنے آ کر دھاڑتا ہے اور اس نے خدا کے ممسو نے اس کو بکری کے بچے کی طرح پٹک دیا ہے، اس کو مار دیا۔ جب کئی دنوں کے بعد پھر خدا کے ممسو کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شیر کے پنجر کے اندر ایک شہد کی مکھیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر شہد لگا ہوا ہے، اس نے وہاں سے اس شہد کو لے لیا، اس نے خود بھی کھایا اور اپنے ماں باپ کو بھی دیا۔ خدا نے منع کیا ہے کہ تو کسی مردہ کے سبب سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا اور کسی کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن خدا کے ممسو نے یہ دوسری بار پھر غلطی کی ہے، اس نے پھر خدا کے کلام کی پرواہ نہیں کی۔ عزیزو، غور کریں کہ ہم کہاں کہاں پر غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہم خیالاً گناہ کرتے ہیں، ہم فعلاً گناہ کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ آج اس بات پر غور کریں کہ کس وقت میں نے اپنی سوچ سے غلطی کی ہے اور میں کہاں کہاں خدا کے روح کو رنجیدہ کرتا ہوں۔ آج اس بات پر غور کریں۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے خدا کے حکم کو رد کرتا ہے، اور خدا کا ممسو جو وہ لڑکی کو پسند کرتا ہے، جو اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ عزیزو، جب وہ عورت دلائلہ اسے اپنی گود میں بٹھاتی سلاتی تو اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی، چاپلوسی کرتی اور اس سے پوچھتی کہ تیری شاہ زوری کا زور کیا ہے، میں تجھے کس طرح باندھوں کہ تو کمزور پڑ جائے گا۔ عزیزو، پہلے تو وہ بتاتا رہا کہ تو مجھے ہری ہری بیلوں سے باندھ دے تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، لیکن اس نے ہری ہری بیلوں سے بھی اس کو باندھا، اور پھر کہا کہ فلسطینیوں کو کہا کہ آؤ میں نے سمسون کو باندھ دیا، لیکن جب وہ آئے تو اس نے ایک جھٹکے سے ان تمام رسیوں کو کھول دیا اور وہ اس پر غالب نہ آ سکے۔ اور پھر اس نے اس سے کہا کہ وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے باندھ دیں تو میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ اس نے اس سے بھی باندھا، لیکن وہ اس پر غالب نہ آ سکے، اس نے ایک جھٹکے سے ان کو پٹک دیا۔ عزیزو، وہ عورت دلائلہ ہر روز اس خدا کے بندہ سے باتیں کرتی، وہ کہتی کہ تو مجھ سے پیار نہیں کرتا اور تو ہر بار مجھ سے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ عورت دلائلہ اس سے پوچھتی رہی، لیکن خدا کا بندہ ہے، نظارت اس کے اوپر ہے، خدا کا نذیر ہے بچپن ہی سے، لیکن بار بار جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس نے غلطی کی، نامختون لڑکی کو پسند کیا۔ دوسرے نمبر پر جو اس نے غلطی کی، اس نے کیا کیا کہ مردہ شیر کو، اس کے پنجر کو ہاتھ لگایا۔ تیسرے نمبر پر وہ
गैर कौम की लड़की को पसंद करने लगा और उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। और फिर चौथे नंबर पर वो बार बार झूठ बोलता है। तू मुझे फलां चीज से बांध दे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, तू मुझे फलां चीज से बांध दे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। बिल आखिर उसने कहा कि तू मुझसे झूठ बोलता है। बिल आखिर उसने अपना दिल खोलकर, कलाम कहता है कि उसने अपना दिल खोलकर उसको सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं बचपन ही से, मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं, ये जो मेरे सर पर बाल हैं, अगर ये जो लिटे हैं, अगर इनको काट दिया जाए तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और मैं आम इंसान की तरह हो जाऊंगा। ये देखें खुदा के बंदा ने किस तरह अपनी शाहजोरी एक आम औरत को, जब वो चापलूसी करती है, उसको बता दिया, अपना राज बता दिया। और जब उसने अपना राज उसको बता दिया तो क्या होता है, खुदावन का पाक रूह उससे जुदा हो जाता है। और उसने उनको बांध दिया और उसने कहा कि उन फलस्तीनियों के सरदारों से कहा कि आओ, मैंने उसको बांध दिया और उसने अपना दिल खोलकर मुझे बता दिया। और जब वो लोग आए तो उन्होंने उसे जकड़ लिया। लिखा है खुदा के कलाम से, और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं इस दफा बाहर जाकर उनको झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावन उससे अलग हो गया। बहुत ही अफसोस की बात है कि खुदा का नजीर, खुदा का मंसूर, और उसने एक नामख्तून औरत को पसंद करता है। वो उससे झूठ बोलता, बार बार वो औरत चापलूसी करती और उससे मोहब्बत भरी बातें करती और उसने अपनी शाहजोरी का राज बता दिया। और जब उसने उसके बालों को काट दिया तो लिखा है खुदा का रूह उससे जुदा हो गया और वो आम इंसानों की तरह हो गया। अजीजों, देखें खुदा का और आपके दरमियान जो भी बात है, जो भी खुदा आपसे कलाम करता है, वो अपना राज किसी आम इंसान को ना दे। खुदा सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा के नज़ीर हर शख्स नहीं होता। खुदा का नज़ीर खास लोग होते हैं। इसलिए समसून खुदा का नज़ीर था। उसने एक औरत को वो राज बता दिया, और जब राज बताया तो हम खुदा के कलाम में देखते हैं खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। और लिखा है तब फलस्तीनियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए, पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाना में चक्की पीसता था। तो भी उसके सर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर भरने लगे। हालेलुया। देखें खुदा का ममसू है जिसने एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार डाला। गधे के जबड़े से तो एक शख्स भी नहीं मरता, लेकिन ये खुदा का जोर इसके साथ था, खुदा का पाक रूह इसके साथ था। इसलिए उसने गधे के जबड़े से 1000 आदमियों को मार डाला। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वही शख्स है जिसकी शाहजोरी जाती रही, जो आम इंसानों की तरह बन गया। और जब आम इंसानों की तरह बन गया तो फलस्तीनियों ने उनको बेड़ियों से जकड़ लिया और उन्होंने उसकी आंखें निकाल दी। वही खुदा का मंसूर जो हजारों को मार देता था, वही आज चक्की पीसता है। अजीजों, अगर खुदा का रूह जब तक हमारे साथ है वो हमें जोर देता है। मेरे और आपके खुदावन ने कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो अब से अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा का पाक रूह हमारे साथ तब तक रहता है जब तक हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। खुदा का जोर हमारे साथ तब तक रहता है जब तक हम खुदा के हुक्मों को
اس کے مطابق چلتے ہیں، خدا کا پاک روح تب تک ہمارے ساتھ رہتا ہے جب تک ہم خدا کی حضوری کے اندر رہتے ہیں، اس سے گریہ زاری کرتے رہتے ہیں، اس کے حضوری کے اندر رہتے ہیں، اس کے پاک روح کو محسوس کرتے ہیں، خدا کا زور ہمارے ساتھ رہتا ہے اور خدا کا پاک روح ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں کو رد کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، تب خدا کا پاک روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے اور ہم عام انسانوں کی طرح بن جاتے ہیں۔ سمسون کا بھی یہی حال ہے، جب تک خدا کا پاک روح اس کے ساتھ رہا، جب یہ خدا کے حکموں کے مطابق چلتا رہا، اس نے ہزاروں لوگوں کو مارا ایک گدھے کی جبڑی سے، اور جب تک خدا کے حکموں پر چلتا رہا، خدا کی شاہزوری اس کے ساتھ رہی، جب خدا کا پاک روح اس کے ساتھ رہا، یہ ہر جگہ پر فتح پاتا رہا۔ لیکن جب یہ غیر قوموں کی لڑکیوں کو پسند کرنے لگا، جب یہ خدا کے حکموں کو رد کرنے لگا، جب یہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرنے لگا، جب یہ جھوٹ بولنے لگا، تو خدا کا پاک روح اس سے جدا ہو گیا۔ اور جب خدا کا پاک روح عزیزو ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہم عام انسانوں کی طرح بن جاتے ہیں۔ جب ہم عام انسانوں کی طرح بن جاتے ہیں تو دشمن ابلیس، پھاڑنے والا شیر ببر جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا کے اندر آ چکا تھا، وہ پھاڑنے والا ملعون شیطان جو انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے، یاد رکھیں شیطان جوانی کو برباد کرتا ہے، یاد رکھیں شیطان دولت کو خراب کرتا ہے، یاد رکھیں شیطان زندگیوں کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں شیطان گھرانوں کو تباہ کر دیتا ہے، یاد رکھیں یہ جو ملعون پھاڑنے والا شیر ببر ہے آج بھی دنیا کے اندر یہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ لیکن میں خوشخبری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس شخص کے ساتھ خدا کا کلام ہے، جو خدا کے کلام کو پڑھتا، خدا کے کلام پر عمل کرتا، جو خدا کی باتوں کو سمجھتا، اور خدا کا پاک روح جس شخص کے ساتھ رہتا ہے، اس شیطان کا کوئی داؤ نہیں چل سکتا، کیونکہ خدا کی شاہزوری جس انسان کے ساتھ ہے، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص پر خدا کا زور ہے، خدا کا پاک روح ہے، شیطان کا کوئی کام نہیں کہ اس پر حملہ کرے۔ لیکن جب خدا کا پاک روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ ہماری زندگیوں کے اندر مداخلت کرتا ہے، مینٹلی طور پر ٹارچر کرتا ہے۔ عزیزو، مینٹلی طور پر ٹارچر کرنے والی ہر ایک شیطانی قوت کو جھڑک دیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے اور اسے کینسل کریں۔ آپ کے پاس اختیار ہے، میرے اور آپ کے خداوند نے ہمیں اختیار دیا۔ اس نے کہا کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، اس نے کہا کہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اس سے تمہیں کچھ زر نہیں پہنچے گا۔ عزیزو، یسوع مسیح نے کہا پس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں، اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے اندر انڈیل دیں، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ کہیں خداوند سے کہ میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ جب خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کوئی شیطانی قوت ہم پر اٹیک نہیں کر سکتی، ہم پر حملہ نہیں کر سکتی۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا منصور چکی پیستا ہے، انہوں نے اس کی آنکھیں نکال دی ہیں اور خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس حوالہ کی جب ہم 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد بھی بھرنے لگے۔ عزیزو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی شاہ زوری کا جو زور تھا وہ اس کے بالوں کے اندر تھا۔ جب اس کے بال کٹ گئے، اس کی لٹیں کٹ گئیں تو خدا کا پاک روح سے جدا ہو گیا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بال کٹنے کے بعد پھر دوبارہ بڑھنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا زور اس کے اندر پھر آنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی شاہزوری اس کے اندر پھر کام کرنے لگی۔ اگرچہ ہم گناہ کے اندر گر جاتے ہیں لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم پھر اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر یہ شخص گناہ کے اندر گر گیا، یہ زنجیروں سے جکڑا ہوا شخص ہے، لیکن خدا کا زور اس کے اندر پھر آنے لگا، خدا کی شاہزوری اس کے اندر پھر آنے لگی۔ یہاں پر لکھا ہے اس کے بال بھرنے لگے۔ اگر انسان گناہ کے اندر گر جاتا ہے
तो खुदा मौका देता है इंसान को कोई फिर उसकी हजूरी के अंदर आए और उससे मांगे, और खुदावन उसे माफ करता है। उसने कहा है अपने कलाम के अंदर कि तेरे गुनाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। कैसी अजीम बात है कि हम कितने ही गुनाह क्यों ना कर लें, यीशु मसीह के खून का एक कतरा हमारी तमाम बदियों को धो देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम गुनाह ही करते रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी तमाम जिंदगी गुनाह के अंदर गुजार दें। कलाम कहता है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदा की बारगाहों के अंदर, खुदा की हजूरी के अंदर रहता है। मुबारक है वो जवान जो जवानी में खुदा को याद करता है। याद रखें, शैतान जवानी को बर्बाद करता है, लेकिन मुबारकबादी बुढ़े के लिए नहीं है, मुबारकबादी जो है बच्चे के लिए नहीं है, मुबारकबादी नौजवान के लिए है, क्योंकि नौजवान पर शैतान अटैक करता है। इसलिए कलाम कहता है मुबारक है वो जवान जो जवानी में खुदा को याद करता है। अजीजों, इस शख्स के समसून के बाल भरने लगे, खुदा का जोर इसके अंदर फिर आने लगा, और जो फलस्ती थे उनका ख्याल था कि उनका जो देवता है दजून देवता, उसने बड़ी फतह उनको दी है, उसने उनके दुश्मन को उनके हवाला कर दिया। वो खुश होते और अपने दजून देवता की बड़ी इज्जत करते, बड़ी ताजीम करते कि उसने दुश्मन को, जो हमारी फसलों को बर्बाद करता, जो हमारे घरानों को बर्बाद करता था, उसने, हमारे देवता ने इस दुश्मन को हमारे हाथ में कर दिया। और एक वाकया ऐसा है कि उन्होंने एक महफिल का अरेंज किया और उसने कहा कि आए समसून को बुलाते हैं और वो तमाशा करेगा। उन्होंने उसको उस घर के अंदर बांध रखा था। उसने उससे कहा, फलस्तीनियों ने कहा कि हमें करतब दिखा। तो जब हम इस आयत के अंदर 22वीं आयत के अंदर पढ़ा, 16वें बाब की 22वीं आयत के अंदर जब हमने पढ़ा तो लिखा है कि उसके बाल भरने लगे। इसका मतलब है उसकी शाहजोरी फिर आने लगी। और खुदा अपने लोगों को बार बार मौका देता है। अगरचा ये शख्स गुनाह के अंदर गिर गया, अगरचा ये शख्स जो है वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन उसने खुदा के हजूर एक बार मिन्नत की। उसने कहा, खुदावन तू मुझे एक मौका और दे दे, और खुदावन ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। उसने कहा, खुदावन तू मुझे फिर एक बार जोर दे दे। अजीजों, हम कितने भी गुनाह कर लें, खुदा हमें फिर मौका देता है अगर हम उसकी हजूरी के अंदर आए। देखें समसून की हालत कि खुदा की नाफरमानी की है और दुश्मन ने उनकी आंखों को निकाल दिया है। खुदा की नाफरमानी ना करें। और जब खुदा के बंदा ने खुदा की हजूरी के अंदर दुआ की तो लिखा है उसने झटका जब उस घर को, तो सारा घर जो है वो गिर गया और जितने लोग उस घर के अंदर थे सब तहस नहस हो गए, नेस्तो नबूद हो गए। हालेलुया। हमारे दुश्मन कितने ही बड़े क्यों ना हों, खुदा तमाम दुश्मनों को नेस्तो नबूद करने की कुदरत रखता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, खुदा इसको नेस्तो नबूद करने की कुदरत रखता है। अगर हम खुदा से जोर लेकर दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो खुदा जरूर हमें इस्तेमाल करेगा। आज खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और खुदा अपने लोगों को जोर देता है। समसून ने अपनी जिंदगी के अंदर इतने लोगों को नहीं मारा था जितने उस वक्त जब उसने खुदा ने उसको जोर दिया और उसने एक झटके से सबको तहस नहस कर दिया और सबका खात्मा हो गया। अजीजों, खुदा चाहता है कि हमें बरकत दे, खुदा चाहता है कि हमें जोर दे, खुदा चाहता है कि उसका पाक रूह हमारे साथ साथ रहे, खुदा चाहता है कि हम हलाकत के अंदर ना जाएं, खुदा चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, खुदा चाहता है कि हम उसके जोर में भरते चले जाएं ताकि कोई दुश्मन की कुव्वत हम पर हमला ना करे। अगर आज तक आपने और मैंने उसके रूह को रंजीदा किया तो आज मौका है कि हम उसकी हजूरी के अंदर आए और उससे जोर हासिल करें। अगर हम गिर चुके हैं गुनाह के अंदर तो खुदा हमें फिर उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। आएं और उसमें मजबूत हो जाएं। वो आपको बरकत देने के लिए हर वक्त मौजूद होता है। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।